بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہ آج کی اس مجلس کا عنوان بڑا حساس بھی ہے، حالات کے تقاضے کے مطابق بھی ہے، اور ہمارے ہی درمیان کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس قسم کے موضوعات سے متعلق تھوڑا الرجک رہتے ہیں، اس پر انہیں اندیشے خطرات محسوس ہوتے ہیں، شاید اسی وجہ سے وہ اس سے دور رہنا چاہتے ہیں۔ حالانکہ میں ایسا مانتا ہوں کہ دینی سفر جنت کے راستے پہ ایک بندہ جب چلنا شروع کرتا ہے تو اس کے لیے پہلا سوال یہی ہونا چاہیے کہ وہ راستہ کون سا ہو جس پر میرے قدم آگے بڑھیں۔ اگر ایک آدمی محنت کر رہا ہے لیکن غلط سواری پر سوار ہو گیا، غلط راستے پر چل پڑا جو جنت کی طرف نہیں جاتا، تو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک سیدھا خط کھینچ کر کہا کہ یہ صراط مستقیم ہے، دائیں بائیں خطوط کھینچ کر کہا کہ یہ جو اس پر چلے گا وہ گمراہی کا شکار ہوگا، اس کی روشنی میں غور کیجئے تو وہ جتنا چلتا جائے گا صحیح راستے سے ہٹ کر اتنا جنت سے دور ہوتا جائے گا۔ یہ فلسفہ انتہائی غلط اور عالمگیر فریب ہے، دھوکہ ہے کہ سارے مذاہب سچے ہیں، سارے مسلک اچھے ہیں، اچھائیاں سب جگہ ہیں لیکن سب کے سب سچے اچھے نہیں ہیں۔ اچھائیاں غلط لوگوں کے یہاں بھی پائی جاتی ہیں، یہ بات اچھی طرح دماغ میں رکھیے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہا کرتے تھے، فرمایا کرتے تھے کہ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ حق کو باطل کے ساتھ غلط ملت مت کرو کہ حق کو چھپانے لگو جانتے بوجھتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ دنیا میں کوئی بھی گمراہ فرقہ ہو، مذہب ہو، ان کے پاس کچھ نہ کچھ حق ہوتا ہے۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی مسلک ہو، کوئی گروہ ہو، کوئی جماعت ہو، اس کے پاس پورا کا پورا گمراہی کا ہی معاملہ ہو، اچھائیاں نہ ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ اور اچھائیوں کے دوش پر سوار ہو کر، یعنی اس کو دکھا کر عام لوگوں کو غلط باتیں اور گمراہیوں سے گویا آشنا کیا جاتا ہے، ان سے جوڑ دیا جاتا ہے، یعنی بنیاد بنائی جاتی ہے۔ ایک آدمی کسی مسلک یا اس کے لوگوں سے متاثر ہوتا ہے اس کی کچھ اچھائیوں کی وجہ سے، لیکن ان اچھائیوں کے ساتھ جو برائیاں ملی ہوئی ہے اس مسلک میں، اسے بھی وہ اختیار کر بیٹھتا ہے، اور یہ بہت بڑا دھوکہ ہوتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ جب ہم اس سفر کو شروع کریں تو پہلا قدم یہ ہونا چاہیے کہ وہ صراط مستقیم جو اللہ رب العالمین کا متعین کیا ہوا راستہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا اور کھینچا ہوا ہے، وہ کون سا راستہ ہے؟ ابھی آپ نے روایت سنی، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا 73 فرقے ہوں گے، 72 غلط راستے پہ ہوں گے جہنم والے، ایک صحیح ہوگا۔ تو میرے لیے میں ایک سوال کروں مسلمانوں سے کہ آپ اگر اسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مانتے ہیں اور ہے تو بتائیے کہ کیا ہم میں سے ہر شخص، کوئی بھی مسلمان یہ نہیں چاہے گا کہ وہ اس کے بال بچے، مائیں بہنیں، ان کے بیٹے بیٹیاں جنت کے راستے پہ چلیں، ان راستوں سے بچ جائے جو جہنم پہ جا رہے ہیں، جبکہ 72 لوگ ان راستوں پہ، امت کے، ابھی جو امت کے باہر ہے ان کی بات ہی نہیں ہے، غیر مسلم کافر جو امت دعوت ہے ان کی بات نہیں، امت استجابت جو اللہ اور رسول کو مان رہے ہیں ان میں 73 فرقے ہوں گے اور 72 جہنم والے راستے پہ، یہ ایک الگ بحث ہے، یہ بات دماغ میں رکھیے گا۔ ہمارے یہاں لوگ سمجھتے نہیں ہیں یا سوال اٹھاتے ہیں کہ وہ 72 جو جہنم میں جائیں گے تو اس میں سب کے بارے میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کافی کفار و مشرکین کی طرح ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جائیں گے، ان کے گناہ اور گمراہی کے اعتبار سے ان کا معاملہ ہوگا، عارضی طور سے جائیں، جن کا شرک اکبر، کفر اکبر، نفاق اکبر تک عقیدہ جائے گا وہ کبھی جہنم سے نہیں نکلیں گے، جن کا معاملہ اس سے کم تر ہوگا وہ نکل سکتے ہیں، اللہ معاف کر سکتا ہے، یہ عقیدے کی بات، اصول کی بات۔ تو سوال یہ ہے کہ جب آپ اسے حدیث رسول مانتے ہیں تو کیا آپ نہیں چاہتے وہ مرد ہو، خواتین ہو، بچے ہوں، کہ ہم اور ہمارے گھر والے ان راستوں سے بچیں جو جہنم کی طرف جاتے ہیں اور اس راستے پہ چلیں جو جنت میں پہنچاتے ہیں؟ سمپل سی بات ہے، کوئی ایک مسلمان ایسا ملے گا جو اس کا جواب دے گا کہ نہیں میں نہیں چاہتا، سوال ہی نہیں۔ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ مجھے جنت والے راستے پہ چلنا ہے اور اللہ کے انعام کا مستحق بننا ہے، اس کے عذاب کا نہیں، تو پھر اس سوال پر گفتگو آپ کو کرنا پڑے گی کہ کون سا راستہ ہے جو اہل بدعت کا ہے، تو بدعتیوں کو پہچانیں، بدعت کے اصولوں کو پہچانیں اور حق اور اہل حق کو پہچانیں۔ اس کے بغیر آپ علم نہ حاصل کریں، شناخت اور پہچان نہ کریں تو پھر ایسا ہوگا کہ یہ بھی صحیح اور وہ بھی صحیح، جیسا کہ آج کل بہت سے لوگوں کا مسئلہ ہے، دعوت و تبلیغ کا کام کرنے کا مظاہرہ بھی کرتے ہیں، دین پھیلانے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، اور ہمت بھی نہیں ہے کہ شرک کو شرک کہیں، بدعت کو بدعت کہیں، رد کریں۔
قرآن نے رد کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رد کیا، صحابہ نے رد کیا، تابعین نے، محدثین نے. جس نے رد نہیں کیا اس نے وہ حق پر ہو ہی نہیں سکتا. یہ خود ایک پہچان ہے اہل حق کی، اہل جنت کی، صحیح موقف اور منہج والوں کی. خود یہ ایک علامت ہے کہ وہ باطل کا رد کریں گے. آپ نے بچہ ہمارے یہاں حدیث جانتا ہے، خواتین جانتی ہیں، منکر دیکھو تو طاقت ہے تو ہاتھ سے روکو، اس کی نہیں تو دل سے، زبان سے بولو، سمجھاؤ. اس کی بھی طاقت نہیں ہے تو دل سے برا جانو. کون نہیں جانتا؟ اس کے بعد رائے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں ہے. اب ایک جماعت دین کا کام کر رہی ہے، وہ دیکھ رہی ہے کہ یہ شرک کر رہا ہے اور بولتی ہے کہ نہیں بولیں گے تو جھگڑا ہوگا، انتشار ہوگا، امت میں انتشار پھیلا رہے. تو منکر کو منکر نہیں بول رہے ہیں آپ، شرک کو شرک نہیں بولیں گے، بدعت کا رد نہیں کریں گے، تو اسلام کی صفائی اور اسلام کی تبلیغ، کس اسلام کی تبلیغ آپ کر رہے ہو؟ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم والا اسلام نہیں ہے، اللہ کا نازل کی ہوا دین نہیں ہے. اور جو اللہ کا نازل کی ہوا دین نہیں ہے اس کا قائم کرنا بھی بے مطلب ہے، اس کے پھیلانے کا، اس کو پھیلانا بھی بے مطلب ہوا. آپ کی محنتیں رائے گاہ جائے گی. یہ کوئی آپ کے خلاف ہم نہیں کہہ رہے ہیں، آپ کے لیے، آپ کے حق میں کہہ رہے ہیں. اپنی محنت صحیح راستے پہ لگائیے، سنت کے ساتھ تھوڑا عمل. ہمارے اسلاف میں سے متعدد لوگوں کا قول ہے بدعت کے بہت سارے عمل کے مقابلے میں زیادہ بہتر ہے. تو اس تناظر میں اس عنوان کی اہمیت سمجھیے. السلام علیکم. ویڈیو پسند آنے پر اپنے دوستوں کے ساتھ واٹس ایپ اور سوشل میڈیا پہ ضرور شیئر کریں.